بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو 101 کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے مجید امجد کا شاعری مطالعہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی شاعری پڑھنی ہے ہمیں، شعری مطالعہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے مجید امجد کی نظم پنواڑی پڑھیں گے۔ پنواڑی کا مطلب ہوتا ہے پان والا جن ہوتا وہ، تو اسے ہم جب پڑھیں گے اس کی تشریح، پھر آگے جا کے ہم اسے جو ہے ان اشعار کو بھی ریڈ آؤٹ کریں گے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کے یہ حل کو اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں آتے ہوتے ہیں۔ چلیں، پنواڑی پان بیچنے والا، اور پلیز ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ نیاری الگ جیون عمر زندگی، ہٹی دکان بسیدہ پرانا، کتھا چننا پان کے اعضا، مشتری قسمت کا ستارہ، کسیلا بد مزہ یا ایسا ذائقہ جو حلق اور تعلق کو پکڑ لے، ارتھی جنازہ اور منوہر خوبصورت کم سن کم عمر۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجید امجد کے سے پہلے ہی جو آزاد نظم جو تھی وہ لکھی جانے لگی تھی، اور اس کا آغاز محمد حسین آزاد سے ہی ہو گیا تھا، جب انہوں نے انجمن پنجاب میں مولانا الطاف حسین حالے کے ساتھ مل کر جدید شاعری کی بنیاد ڈالی۔ تو آزاد نے پابند نظم سے ہٹ کے نظم لکھی، جسے آج ہم نظم مورا کہتے ہیں، یعنی ایسی نظم جس میں ردیف اور قافیے کی پاسداری نہیں کی جا سکتی، یا ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو نا پورے ہینڈ آؤٹس کی سیر اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اصل میں بات کیا کی گئی ہے، اور یہ میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے یا ان امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کچھ بھی ان امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ یہ سمجھ کے نہ پڑھا کرو کہ یہ امپورٹنٹ ہے پڑھ لو، نہیں، علم ہے، علم حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ لوگ اسے پڑھیں گے نا خود بھی۔ تو اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ یعنی وہ بس اوقات ایسا کرتے کہ مصرع بہت چھوٹا، وہ آپ اپنی آسانی کے لیے آدھا سمجھ لیجیے۔ خیر، وہ اپنی مجید امجد جو تھے نا، وہ بھی اپنی شاعری میں جو ہے ہندی کا استعمال کرتے تھے، ہم آگے پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ ہندی میں ہندی میں کے الفاظ بھی ہیں اس میں، پنواڑی نظم میں۔ تو اس نظم کے آخری مصرے میں وہ پوری بند سے ہٹ کر مصرع قدرے طویل لکھتے ہیں، یعنی لمبا، جس کے نتیجے میں ہم اس کو پابند نظم نہیں کہتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر مصرع 5 ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ اگر پابند نظم کا قصہ ہوتا تو شاید ہم اسے مخمص کہتے، ٹھیک ہے۔ تو اردو اور ہندی الفاظ کی آمیزش نظر آتی ہے۔ انہوں نے اردو اور ہندی دونوں کو ملا کر جو ہے استعمال کیا۔ آمیزش ہوتا ہے ملاوٹ۔ اگر ہم اس کے فن پر بات کریں تو اس کا ایک نیا پن اس میں پائی جانے والی افسانویت یا ڈرامیت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ یہاں سے اب ہم سٹارٹ کریں گے، یہاں سے نظم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بوڑھا پنواڑی، اس کے بالوں میں مانگ ہے نیاری، آنکھوں میں جیون کی بجھتی اگنی کی چنگاری، نام کی ایک ہٹی کے اندر بوسیدہ الماری، آگے پیتل کے تختے پر اس کی دنیا ساری، پان کتھا سگریٹ تمباکو چونا لونگ سپاری۔ تو یہاں پر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک جو پان لگانے والا ہوتا ہے نا پنواڑی، وہ اس کو سویرے اٹھتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، اپنی دکان پر جاتا ہے، اس کے آنکھوں میں بجھتی ہوئی زندگی کی ہلکی سی رمق ابھی باقی ہے، اس کی دکان گویا کہ نام کی دکان ہے، ایک ایسا کھنڈر نما کھوکھا جس پہ باقاعدہ پر دکان کا گمان نہیں ہو سکتا، اور یہی اس کی جو ہے نا زندگی کا وہ اس کا سرمایہ حیات ہے۔ اور اس میں ایک پرانی سی الماری ہے، اس کو سامنے ایک پیتل کا تختہ ہے جس پر اس کی ساری دنیا موجود ہے۔ اس تختے پر پان سگریٹ تمباکو کتھا لونگ چونا اور سپاری، یعنی وہ سب اشیاء ہیں، وہ سب عناصر جس کی روزی روٹی کا باعث ہیں۔ تو مطلب وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا کردار ہے جسے روز ہمارا آمنا سامنا تو ہوتا ہے، جسے ہم دیکھتے تو ہیں، لیکن ہم نے کبھی اسے محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی ظاہر ہے کہ کتنی ہی آرزوئیں، کتنی ہی تمنائیں ہوتی ہیں اس انسان کی بھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہی توقع رکھتا ہے کہ اس امید پر وہ صبح سے اپنا یہی کام سٹارٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے جو ہے اسے اس کا رزق دے گا، اس کے بچوں کی قسمت کا، ٹھیک ہے، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کا تعین کر سکے، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن ہے، اللہ تعالیٰ پر امید رکھے ہوئے ہے نا۔ تو عمر اس بوڑھے پنواڑی کی پان لگاتے گزری، چونا گھولتے چھالیاں کاٹتے، کتھا
پگھلاتے گزری، سگریٹ کی خالی ڈبیوں کے محل سجاتے گزری، کتنے شرابی مشتریوں سے نین ملاتے گزری، چند کسیلے پتوں کی گتھی سلجھاتے گزری۔ تو یہ وہ پنواڑی کی زندگی کا خلاصہ ہمیں بتا رہا ہے مجید امجد جو شاعر ہے نا۔ آپ لوگ اس میں اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ پنواڑی نظم کس شاعر نے لکھی، ٹھیک ہے؟ تو یا آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں، دو تین تین اور نظموں کے نام لکھ دیں گے اور ایک پنواڑی لکھ دیں گے اور کہیں گے جی ان میں سے کون سی نظم جو ہے وہ مجید امجد نے لکھی، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگوں نے بس یہی یاد رکھنا ہے، ایک تو اس کے جو ہم نے پیچھے جب میں حالات زندگی پڑھا تھا وہ یاد رکھنا ہے، اور ایک یہ کہ نظم پنواڑی مجید امجد نے لکھی تھی۔ باقی یہ تو آپ لوگ بس ایک بار سنو گے تو بس پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، وہ کہتا ہے کہ اس پنواڑی کی ساری زندگی پان لگانے میں گزر گئی، اس کا کام چوننا گھولنا، چھالیاں کاٹنا، کتھا پگھلانا، اور یہی اس کا کام تھا، ظاہر ہے اس کا پیشہ ہی یہی تھا۔ تو سگریٹ کی خالی ڈبیوں سے نا محل بنانے لگتا، یعنی سگریٹ کی خالی ڈبیوں سے کھلواڑ کرنا، سجاوٹ کرتا تھا وہ۔ تو یہ سگریٹ پان کے کھوکھے ہوتے ہیں، اس پر کوئی دکاندار جب فارغ ہوتا ہے، یعنی کوئی گاہک جب اس کے پاس نہیں نہ ہوتا تب بھی وہ اس قسم کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور عموماً پان کی دکانوں میں ہمیں خالی ڈبیاں ملتی ہیں جن سے مختلف قسم کی وہ سجاوٹیں کی گئی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ مجید مجھے کہتے ہیں کہ حال کیا تھا، کیا بس یہی زندگی تھی کہ وہ پان کے کسیلے پتے جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے بس ذائقہ بھی ہوں، اور ممکن ہے کہ اس پان والے کے لیے خود بھی بد ذائقہ ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتا ہے۔ وہ کیوں گزار دیتا ہے؟ سیریسلی آپ لوگ جب اسے پڑھو گے نا، مجھے تو بہت ہی اچھی لگی، اسے انٹرسٹ لے کر پڑھا کریں۔ کون اس گتھی کو سلجھائے دنیا ایک پہیلی، دو دن ایک پھٹی چادر میں دکھ کی آندھی جھیلی، دو کڑوی سانسیں لی، دو چلموں کی راکھ انڈیلی، اور پھر اس کے بعد نہ پوچھو کھیل جو ہونی کھیلی، پنواڑی کی ارتھی اٹھی بابا لبیلی، ٹھیک ہے؟ اور نظم کے اس حصے میں مجید امجد اپنا اصل مدعا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے اپنے حصے کی سانسیں لینی ہیں اور پھر ہم سب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی اس سفر کا آغاز انجانے میں ہوتا ہے اور انجام بھی انجانے میں، ٹھیک ہے؟ ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بھی مطلب ایک دم سے موت آتی ہے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، موت پوچھ کے تو آتی نہیں، یہ بات کر رہے ہیں ہم۔ گمنامی میں اس کی ابتدا ہوتی ہے، گوشہ گمنامی میں ہی اس کی انتہا ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نا، ہمیں اپنے آنے کا پتہ تھا کہ ہم کہاں سے آئے اور اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ موت کے بعد کہاں چلے جائیں، مطلب نہ ہمیں اپنے آنے کا پتہ کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور نہ ہی ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جانا کدھر ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا پتہ ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے ایک دن۔ مجید مجھے کہتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی پہیلی ہے جسے آج تک کوئی نہیں جان سکا، بالکل ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ کچھ وقت کے لیے دنیا میں آتے ہیں پھر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ہو اسے اپنے انداز میں اپنی سطح پر اپنی صدا کے مطابق، یعنی ہر انسان کی زندگی میں نا مشکلات تو آتی ہی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہم انسان جو ہے نا اپنے حصے کے جو غم ہمارے حصے کے ہیں نا، وہ زندگی جن مشکلات سے ہمیں دوچار کرتی ہے وہ سب ہم جب برداشت کر لیتے ہیں، ان سب سے ہمارا سامنا ہوتا ہے اور ان سب کو ہم برداشت کر لیتے ہیں، مشکلات سے نبٹ لیتے ہیں، تو پھر ایک دن موت آتی ہے اور وہ ہمیں سب غموں سے نجات دلوا دیتی ہے۔ بس یہی بات وہ یہاں پہ کر رہے ہیں، بس دنیا فانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ صبح بھجن کی تان منوہر جھنن جھنن لہرائے، ایک چتا کی راہ کا ہوا کے جھونکوں میں کھو جائے، شام کو اس کا کمسن بالا بیٹھا پان لگائے، جھن جھن ٹھن ٹھن چونے کی کٹوری سجتی جائے، ایک پتنگ دیپک پر جل جائے دوسرا آئے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ اگلی شام جو ہے وہ گزشتہ شام پنواڑی جب موت کے گوشت میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو اس کی امیدیں تھی، جو اس کی تمنائیں تھی، جو اس کی خواہشیں تھیں، وہ سب ختم ہو گئی نا، موت آ گئی تو سب ختم، اور پھر ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی جگہ اس کا بیٹا سنبھال لیتا ہے، اس کی کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کی گدی پر بیٹھتا ہے، تو یہ ساری ظاہر ہے دنیا
پر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہنا، یعنی وہ زندگی جو ہم بڑے مان سے بڑے ذوق و شوق سے جیتے ہیں، اس کی حقیقت محض اتنی سی ہے کہ ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی میں یہ اس کائنات میں ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے، لیکن جی اس کا چکر وہاں دوا رہتا ہے، نہ کسی کو ہمارے آنے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہمارے جانے سے کسی کو فرق پڑتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، کیونکہ شاید خالق کائنات نے یہ دنیا یہ قصہ بنایا ہے کچھ ایسا تھا کہ اگر کسی کی آنے سے یا کسی کی جانے سے رہنے والوں کی زندگیاں رک جاتی، مطلب یہاں پر یہ اگر مطلب اس دنیا میں اگر جو لوگ چلے جاتے ہیں نا تو وقتی طور پر ان کے پیارے اتنا رو رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم رہ ہی نہیں سکتے، لیکن پھر کیا ہے کہ یہ دنیا جیسے چلتی ہی رہنی ہے، آہستہ آہستہ انسان کو صبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی کے آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ کسی کے جانے سے، پھر لوگ پھر اسے بھول جاتے ہیں مرنے والوں کو، اور پھر وہی دنیا کے رسم و رواج میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ولیم شیکسپیئر نے اپنے کھیل ڈرامے ایز جولائی کی میں اپنے کردار کی تقریر میں کہا تھا، آل دا ورلڈز آر اسٹیج، پوری دنیا جو ہے وہ ایک اسٹیج ہے، اینڈ آل دا مین اینڈ وومن میئرلی پلیئرز، اور تمام مرد و زن جو ہے وہ اس میں کھلاڑی ہیں، دے ہیو دیئر ایگزٹس اینڈ دیئر انٹرنسز، ٹھیک ہے، اور ان کی آمد و رفت اور رخصت جو ہے نا، مطلب ان کا آنا اور ان کا جانا وہ طے شدہ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو انسان آیا ہے اس نے جانا بھی ہے، اینڈ ون مین ان ہز ٹائم پلیز مینی پارٹس، یعنی ہم اس دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہمارا رول اسی اسٹیج سے ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ہماری آمد یا ہمارے رخصت سے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، پنواڑی کا وہ کردار تشکیل دیا جس کی زندگی ہمارے سامنے 20 مصروں میں آ گئی، ٹھیک ہے، مجید امجد نے کتنے مصروں میں؟ 20 مصروں میں، یعنی پنواڑی مجید کا ایک روپ ہے، وہ مجید امجد جو ساری عمر اپنے شراحت کے لیے شاید لڑتے رہے، یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، وہ بھی زیادہ شاید تنہائی محسوس کرتے تھے خود کو، نہ مجید امجد کو اپنی شراحت ملی نہ ہی پنواڑی کو، یہ نہ سارا ایویں لکھا ہوا ہے، یہاں سے مثال کا اسٹیفن لی کوک تھے، یہ انگلش کے ایک رائٹر گزرے ہیں جی، انہوں نے درزی کے کردار کو لکھا تھا مائی ٹیلر کے نام سے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے لکھا تھا کہ ایک درزی تھا کہ وہ بہت ہنستا کھیلتا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا، یہ اسٹیفن لی کوک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ ناپ لیتا تھا نا تو اس طرح سے مجھے کہتا کہ ہاف این انچز مور یور چیسٹ از گروئنگ، یعنی اس بار چھاتی کو آدھا انچ اور بڑھا دینا چاہیے کیونکہ آپ کی چھاتی ابھی بڑی، ظاہر ہے انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا تو پھر اس کے جو ہے وہ کپڑے بھی پھر تھوڑے سے لانگ سلائی کے آنے پڑتے ہیں، تو یہ والی بات ہے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں اس کی دکان کے باہر سے گزر رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ درزی وفات پا چکا ہے، پھر مجھے احساس ہوا کہ درزی زندگی اور موت سے بھی تعلق رکھتا تھا، بس اتنی سی بات تھی یہ ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں سب کچھ، ٹھیک ہے، یہ بہت 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 جو ہے نا اچھی بات لکھی ہوئی ہے، یہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کی، بس آپ لوگ سن لو ایک بار، زندگی اس میں کوئی شک نہیں کہ فانی ہے، اسے ختم ہو جانا ہے، لیکن اس کو ایک ایسا کچھ نقش نہیں ہونا چاہیے کہ جسے ہوا کا ایک جھونکا مٹا جائے، پانی پر بنایا گیا ایک ایسا نقش نہیں ہونا چاہیے کہ آنے والی نئی بہر آب رواں بن جائے اور نقش ختم ہو جائے، ہمارے نقوش ہمارے اعمال کی صورت میں، ہمارے افکار کی صورت میں زندہ رہتے ہیں اور زندہ رہنے چاہیے، یہی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے اور یہی انسان کا منصب ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر اچھی تھی نا بات، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب میں بتاؤں آپ لوگوں کو کہ اس میں اصل میں نا مجید امجد نے نا ہمیں زندگی سٹارٹ ہونے سے لے کے نا اور جہاں زندگی ختم ہوتی ہے وہ سارا سفر کروا دیا ہے، بات اس نے یہی کیا کہ ایک پنواڑی ہوتا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے اور اتنا چھوٹا سا کام ہوتا ہے اس کا، اور اتنی امیدیں وہ بھی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہیں، تو پھر ایک دن آتا ہے جب موت آ جاتی ہے اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ اس کا بیٹا سنبھال لیتا ہے اور یہ دنیا ایسے چلتی رہتی، ٹھیک ہے، یہ اس نے ہمیں بتایا ہے، اور اس میں کچھ زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا، تو پلیز لیکچر کو جو ہے نا اینڈ تک دیکھا کریں، اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، باقی بہت ایزی تھا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔